رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللہ تعالیٰ کی بے پایا حمد و ثنا، اس کی تعریف تسبیح، اس کی حمد و ثنا اور اس کی تقدیس، اس کی وحدانیت کا اقرار اور اس کی نعمتوں کا اظہار. درود و سلام ہو پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اور اللہ کی رحمت نازل ہو صحابہ کرام پر، تابعین پر، ائمہ دین، فقہاء کرام اور مجاہدین اسلام پر. جو ہے وہ کرنی چاہیے، لیکن ایسے سمجھیے کہ ایک چیز کے 100 نمبر ہیں، اس میں 10 نمبر احتیاط کے ہیں اور 90 نمبر توکل کے ہیں. تو اگر آپ سارے کے سارے نمبر احتیاط کو دے دیں گے اور یہ سمجھیں گے کہ میں نے اب یہ کر لیا ہے، میں فاصلے سے رہتا ہوں، میں اپنے گھر میں بالکل تنہا رہتا ہوں، کسی سے سلام نہیں لیتا، مسجد میں نہیں جاتا، یا کوئی بھی ایسی سوشل ایکٹیویٹی اس میں میں شریک نہیں ہوتا، تو اس وجہ سے میں بچ گیا ہوں یا بچ جاؤں گا، تو اس کا مطلب ہے اس نے اپنا سارا دار و مدار، اپنی ساری صلاحیت وہ اسی کے سپرد کر دی جس کو وہ احتیاط کا نام دیتا ہے. تو پھر توکل کے جو 90 نمبر تھے وہ کہاں پہ گئے؟ وہ کہاں پہ ہیں؟ وہی ہمارے ایمان کا تقاضا ہے. لوگ اس بات کو سمجھتے نہیں، 2 حصوں میں تقسیم ہے. کچھ تو کہتے ہیں کہ نہیں جی احتیاط کی ضرورت ہی نہیں ہے، اور کسی نے سب کو ہی احتیاط بنا لیا کہ احتیاط کریں گے تو بچیں گے. آپ مجھے بتائیے کہ آپ کے ذہن میں، آپ کے علم میں ایسے لوگ نہیں ہیں جنہوں نے بہت زیادہ احتیاط کی، اس کے باوجود وہ کورونا کا شکار ہوئے؟ میڈیا میں موجود ہیں، ہمارے گھروں میں موجود ہیں. کہ ایسے لوگ موجود نہیں ہیں جنہوں نے ویکسین لگوائی اس کے باوجود وہ زندہ نہیں رہے، کسی کورونا کی وجہ سے ہلاک ہوئے؟ بالکل ایسا ہے. کہ ایسے لوگ موجود نہیں ہیں جنہوں نے ویکسین لگوائی اس کے باوجود بیمار ہوئے. اور یہ سارے تجربات، مشاہدات ہمارے سامنے. ایک ہی گھر میں کئی افراد اس پہ شکار ہو جاتے ہیں، کئی نہیں ہوتے. تو اگر بذات خود اس بیماری کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ وہ ایک سے دوسرے کو لگتی چلی جائے بغیر اللہ کے حکم کے، تو پھر تو ہر ایک کو متاثر ہونا چاہیے.
پھر تو کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے تھا، پھر تو بیماری بڑی تو جو بھی آیا اس کو ہلاک ہی ہونا چاہیے تھا، لیکن ایسا نہیں ہے۔ یہ بیماری لگتی ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان اپنے ذہنوں کے اندر بالکل بٹھا لیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ لا عدوہ، کہ کوئی بھی بیماری متعدی نہیں ہے، یعنی ایک سے دوسرے کو نہیں لگتی۔ آپ کہیں گے ایسے ہوتا ہے کہ بیماری ایک دوسرے سے لگتی ہے؟ یہی سوال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے عرض کی کہ اللہ کے رسول، ہمارے اونٹ بہت اچھے بھلے ہوتے ہیں، صحت مند، وہ ہرن کی طرح دوڑتے، تو کیا ان کے اندر جب ایسا کوئی خارش زدہ اونٹ آتا ہے تو وہ بیماری وہ دوسروں کو نہیں لگ جاتی؟ وہ خارش دوسروں کو نہیں لگ جاتی، دوسرے اونٹوں کو؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا ہے، لیکن فمن اجرب الاول، کہ پہلا جو خارش زدہ اونٹ آیا تھا اس کو خارش کس نے لگائی؟ اس کا جواب کیا ہو سکتا ہے؟ اس کا یہی کہ اللہ کے حکم سے لگی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب یہ تھا کہ اگر کسی دوسرے کو لگے گی تو وہ بھی اللہ کے حکم سے لگے گی، اللہ کا حکم نہیں ہوگا تو نہیں لگے گی۔ یہ ہمارے عقیدے کا حصہ ہے، اس کو معمولی نہ سمجھیے۔ دیکھیے، دو شخص اسی کورونا سے وفات پا جائیں، ایک کا عقیدہ یہ ہو کہ مجھے وہی کچھ پہنچ سکتا ہے جو اللہ نے لکھا ہے، تو زبان نبوت سے اس کے لیے شہید جتنا اجر ہے۔ صرف یہ عقیدہ رکھنے کی وجہ سے میں حدیث آپ کے گوش گزار کرتا ہوں۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی راوی ہے، وہ کہتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے عرض کی کہ یہ طاعون کیا ہے؟ طاعون کہتے ہیں ایسے ہی وبائی مرض کو جس سے کثرت سے لوگ وفات پا جاتے ہیں۔ یہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی طاعون عباس آیا شام کے علاقے میں، اور بہت سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ، بہت سی یعنی امت کی قریب، امت کے چنیدہ لوگ وہ اس کا شکار ہوئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی گئی، یہ تو ظاہر ہے پہلے آپ سے عرض کی گئی، پوچھا گیا، تو آپ نے فرمایا کہ یہ عذاب تھا جو اللہ تعالیٰ نے پہلی قوموں پہ نازل کیا تھا، لیکن فَجَعَلَهُ رَحْمَةً لِلْمُؤْمِنِينَ، اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لیے، اہل ایمان کے لیے اس کو رحمت بنا دیا، اس کو رحمت بنا دیا ہے۔ آپ کہیں گے یہ اچھی رحمت ہے کہ لوگ وفات پا رہے ہیں، سانس رک رہا ہے، سانس نکل نہیں رہا اور لوگ مر رہے ہیں، تو یہ رحمت؟ تو میرے دوستو، دراصل اگر میری اور آپ کی شہادت کی موت ہو جائے اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اس ایک عقیدے اور ایک جو ہے ذہن کی وجہ سے کہ مجھے وہی کچھ پہنچ سکتا ہے جو اللہ نے لکھا ہے، تو یہ رحمت نہیں ہے اللہ کی کہ شہادت کی موت مل جائے؟ ائمہ کرام نے یہ بات لکھی ہے کہ اس سے مراد جو رحمت قرار دیا گیا وہ یہی ہے کہ اس میں وفات پانے والے وہ یہ عقیدہ رکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سب کچھ ہو سکتا ہے، تو ان کو شہادت کا اجر ملے۔ تو موت سے ڈرنے والی بات نہیں ہے، بات زیادہ یہ ہے کہ ہم اس بات پہ پہرا دیں کہ ہم کسی طریقے سے اپنے عقیدے میں کوئی خلل نہ محسوس کریں۔ جس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پیشگوئی فرمائی ہے، میں وہ بھی آپ کے گوش گزار کرتا ہوں، لیکن اس سے پہلے اس حدیث کو میں مکمل کرنا چاہتا ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی کسی علاقے میں طاعون آ جائے، وبائی مرض جس سے لوگ وفات پا رہے ہوں، تو فَيَمْكُثُ فِي بَلَدِهِ، وہ اپنے علاقے ہی میں ٹھہرا رہے، وہ شخص جس کو جو ہے جو مخاطب ہے، جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطاب کر رہے ہیں، یعنی امتی کوئی بھی، تو وہ اپنے علاقے میں ٹھہرا رہے، اور یعلم انہ لا یصیبہ، کہ وہ یہ جان لے کہ اسے وہی کچھ پہنچ سکتا ہے الا ما کتب اللہ لہ، جو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے لکھا ہے۔ یہ اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ شہید، اس کے لیے شہید جتنا اجر اس کو دیا جائے۔ یہ لازم نہیں ہے، اس حدیث میں یہ نہیں کہا گیا کہ وہ وفات پائے گا تو اس کو اس کا اجر ملے گا، بلکہ یہ کہا گیا کہ اس کے اس عقیدے کی وجہ سے
وہ زندہ بھی ہے تو ایسے سمجھے اس کو اللہ تعالیٰ نے شہید جتنا اجر اس کے کھاتے میں لکھ دیا. یہ ایک بات ہے. تو اگر میرا اور آپ کا یہ ذہن ہے, دیکھیے جو ایمان ہوتا ہے وہ پہچانا جاتا ہے مشکل راہوں میں. جب روٹین کے معاملات گزر رہے ہوں تو اس وقت سب ہی کہہ سکتے ہیں کہ ہم بھی بڑے مومن ہیں, لیکن جب کوئی مشکل آتی ہے تو اس وقت نکھارا جاتا ہے, اس وقت امتیاز ہوتا ہے, اس وقت فرق ہوتا ہے. غزوہ احد کے متعلق اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تم میں سے اہل ایمان کو خالص کرنا چاہتا ہے, اور جو اہل نفاق تھے آپ نے دیکھا کہ وہ 300 وہاں سے احد کے پہلے ہی وہ واپس آ گئے, وہ نہیں شریک ہوئے احد میں. تو مشکل کے اندر پہچانے جاتے ہیں. میں جو حدیث آپ سے سنانا چاہتا ہوں وہ بالکل یہی مفہوم رکھتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر ذکر کیا, سنن نبی داؤد کی روایت ہے, آپ نے اس کے اندر 4 فتنوں کا ذکر کیا. تو یہ 4242 نمبر حدیث ہے, آپ بھی اس پہ ضرور غور کیجئے گا. سہولت موجود ہے, آپ لکھیں گے سنن نبی داؤد اور نیٹ پہ تو وہ آپ کے سامنے حدیث آ جائے گی. تو اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف فتنوں کا ذکر کیا. اس میں جو آخری فتنے کا ذکر کیا وہ ہے فتنہ دہیما. دہیما کہتے ہیں اندھے پن کو, بہت زیادہ اندھیرا ہو, کوئی سجائی نہ دے, کوئی نظر نہ آئے. تو آج کی اگر حالات سے اس کو کمپیئر کریں تو بالکل ہمیں ایسے ہی محسوس ہوتا ہے کہ واقعتاً ایسی صورتحال ہے کہ کوئی سجائی نہیں دے رہا, تحقیقیں غلط ہو رہی ہیں, SOPs میں تبدیلیاں آ رہی ہیں, علامات میں تبدیلیاں ہیں. یعنی پہلے کچھ علامات پھر کچھ, پہلے ٹنور میں اور طرح سے, اب اور طرح سے, تو ایسے بدل کے, اور کوئی سجائی نہیں دے رہا. کیا کریں, کیسے کریں, کیا اس کا ہوگا, کیا اس کا نتیجہ نکلے گا, کیا کتنے لوگ اس کا شکار ہوں گے. تو یہ دہیما فتنہ. پھر آپ نے فرمایا وما من هذه الامه الا لتبت, کہ اس امت میں یعنی پوری انسانیت میں جتنے لوگ ہیں ان کو وہ اس کا شکار ہوں گے, اس کو یہ تھپیڑا پڑے گا. تو واقعتاً ایسا ہے کہ اس میں بہت سے لوگ اس کا شکار ہیں پوری انسانیت میں. یہ دوسری علامت ہوگی کہ واقعتاً اس کا ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے. میں آپ سے یہ عرض کرتا چلوں کہ علامات قیامت, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئیاں, اس میں 100% کوئی بھی رائے نہیں رکھتا کہ واقعتاً ایسا ہوگا, لیکن ان پیش گوئیوں کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ لوگ ان کو پہچان کے, ان کی علامات کو دیکھ کے اپنے آپ کو درست کریں, اپنے ذہن کو, اپنے عمل کو درست کریں. میں کہتا ہوں کہ دنیا بھر کی تحقیقات کہیں کہ یہ معاملہ ایسے ہے, لیکن زبان نبوت سے جب ہم کچھ سن لیتے ہیں ہمارے کانوں میں وہ پہنچ جاتا ہے. ساری دنیا کی تحقیقات, وہ WHO کی تحقیقات, وہ بل گیٹس کے کال, وہ جتنے بھی ایسے اقوال یا باتیں یا تحقیقات آتی ہیں وہ سب ایک طرف رہ جاتی ہے. سب سے اوپر جو نمبر ہوتا ہے وہ وحی کا ہوتا ہے, وہ قرآن کا ہوتا ہے, وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا ہوتا ہے. یہ ہمارا ایمان ہے, اس کے اگینسٹ ہم کسی بھی عقیدے کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فتنے کی پیشگوئی فرمائی. تو پھر آپ نے فرمایا کہ اس فتنے کے اندر یہ جو دہیما کا فتنہ ہوگا, اس کے اندر یصبح الرجل مومنا ویمسی کافرا, کہ صبح کو انسان مومن ہوگا, شام کو کافر ہوگا. یہ ایسے کیوں ہوتا ہے؟ یعنی ایمان اس قدر کمزور سطح میں چلا جائے گا کہ کوئی کہے کہ یہ ایسے ہوتا ہے تو ہم مان جاتے ہیں واقعتاً ایسے ہوتا ہے. ابھی میں نے آپ سے حدیث عرض کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بیماری متعدی نہیں ہے. اب ہم کیا ذہن رکھتے ہیں؟ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ تحقیقات کیا کہتی ہیں, ہم اس فرمان کو اہمیت نہیں دیتے. میں یعنی معذرت سے کہوں گا, ہم اس کو اہمیت نہیں دیتے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ واقعتاً ایسے لگتا ہے, اس کی تحقیق یہ کہتی ہے, وہ یہ کہہ رہا ہے, اور بیماری ہمیں متعدی ہوتی نظر آتی ہے. تو ہم یہ عقیدہ رکھیں گے کہ بیماری ضرور ہوتی ہے, لیکن وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے بڑھتی ہے, پھیلتی ہے. جس کو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے اس تک وہ پہنچتی ہے, اور نہیں ہوتا تو نہیں پہنچتی.
یہ بھی عقیدے کا حصہ ہے. ایک اور حدیث اس ضمن کے اندر مسند احمد کی حدیث ہے, وہ میں عرض کرتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان لکل شیء حقیقہ, کہ ہر چیز کی کوئی حقیقت ہوتی ہے. وما یبلغ عبد حقیقت الایمان, کہ کوئی بھی بندہ ایمان کی حقیقت کو نہیں پا سکتا. ایمان کی حقیقت, اس کی گہرائی, اس کی حقیقت کو وہ شخص نہیں پا سکتا جب تک وہ یہ ایمان نہ رکھے کہ انما اصابہ, کہ جو کچھ اسے پہنچا ہے وہ اس سے کبھی رہ نہیں سکتا. جو کچھ اسے زندگی میں پہنچا ہے وہ اسے رہنے والا نہیں تھا, اس وجہ سے وہ اسے پہنچا ہے. اگر وہ اللہ تعالیٰ نے اس کے مقدر میں نہ لکھا ہوتا, یہ تو بہت بڑی ایک بیماری ہے. اگر ایک کانٹا بھی چبھتا ہے تو اس کا بھی اللہ تعالیٰ نے پہلے سے فیصلہ کر رکھا ہے کہ اس کو فلاں جگہ پہ فلاں چیز سے اس کو یہ تکلیف پہنچے گی, یہ بھی اللہ نے لکھا ہوا ہے. اللہ کا علم اتنا وسیع ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری احادیث ہمیں اسی لیے بیان فرمائی, ہمارے سامنے کھول کھول کے یہ بات رکھی کہ وہ بندہ یہ یقین رکھ لے کہ جو مجھ سے رہ گیا ہے وہ مجھے ملنے والا نہیں تھا, مجھے پہنچنے والا نہیں تھا, اور جو مجھے پہنچا ہے, مجھے ملا ہے, وہ مجھ سے رہنے والا نہیں تھا. یہ بس عقیدہ بنا لیجیے. باقی موت تو ہر ایک کو آنی ہے. اس کا جو ذریعہ, جو سبب, جو وقت جو اللہ تعالیٰ نے لکھا ہوا ہے اس سے ایک بھی لمحہ ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتا. یہ پورا یقین رکھ لیجیے. اور احتیاط کے ساتھ عقیدے کی احتیاط کو بھی ذرا ضرور شامل حال رکھیے کہ یہ نہ ہو کہ دو لوگ وہ کرونا سے وفات پاتے ہیں, ایک درجہ شہادت لے جائے اور ایک اس حالت میں چلا جائے جو اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صبح کو مومن ہوگا اور شام کو کافر. یہ عقیدے کے اندر جو اتنی جلدی تبدیلی آ جاتی ہے, یہ کسی مفتی کی, یہ کسی محدث کی بات نہیں ہے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس فتنے کے اندر لوگوں کا عالم یہ ہوگا. اور واقعتاً جب انسان اپنی آنکھوں کے سامنے لاشیں گرتی دیکھتا ہے, جب تڑپتے ہوئے لوگ اس کے ہاتھوں سے رخصت ہوتے ہیں, جب میڈیا پہ بہت زیادہ ہراس اور خوف پھیلایا جاتا ہے, تو اس وقت لوگوں کے سامنے کوئی دوسرا نقطہ نظر, کوئی دوسری بات رکھنا یہ واقعتاً ایک مشکل محسوس ہوتی ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا کہ صبح کو مومن ہوں گے, شام کو کافر اس فتنے کے اندر. تو آج ہمیں یہ کیفیت نظر آتی, ہمارے ایمان ڈگمگاتے ہیں کہ یہ پتہ نہیں کیا ہے, کیسے ہوگا اور کیا ہو رہا ہے. سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, صحیح مسلم کی 8 نمبر حدیث ہے, ان سے کسی نے آ کے یہ کہا کہ معبد جوہنی بصرہ کا ایک شخص ہے, وہ کوئی بات کرتا ہے تقدیر کے حوالے سے, اور اس کا کہنا ہے کہ ان الامر انف, کہ معاملہ خود سے سرزد ہوتا ہے. یعنی اس کائنات پہ, اس دھرتی پہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ خود سے ہوتا ہے, کوئی اس کو کرنے والا نہیں ہے. تو سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کہا کہ اسے جا کے کہہ دو کہ میرا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے اور نہ اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق ہے, میں ان سے بری ہوں, وہ مجھ سے بری ہے. پھر انہوں نے وہ حدیث جبریل سنائی جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ یہ یقین رکھنا ہے تم نے, یعنی ایمان کا حصہ ہے کہ تقدیر کی اچھائی یا برائی, یعنی ہماری تقدیر کے اندر جو کچھ لکھا ہے زندگی کے کسی بھی مرحلے میں جو ہمیں پیش آنا ہے وہ ہمیں آگے رہے گا. اور ہم سب کا, اہل ایمان کا, جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پہ, جو قرآن کے تعلیمات پہ یقین رکھتے ہیں, انہیں یہ بھی یقین رکھنا ہوگا کہ تقدیر یعنی اللہ تعالیٰ کا علم جو ہمارے متعلق, ہم میں سے ہر ایک کے متعلق اس نے لکھا ہے, وہ اگر لکھا ہے تو ہم سے وہ رہ نہیں سکتا, اور اگر نہیں لکھا تو ہمیں پہنچ نہیں سکتا. دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے, ہم اس عقیدے سے نہیں ہٹیں گے. اور میں اس بارے میں یہ کہتا چلوں کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ ایسا کرنے سے یا ایسا ایمان رکھنے سے ہم بچ جائیں گے, ہم اس فتنے کا شکار نہیں ہوں گے. وہ بھی ہو سکتا ہے, کہنے والا بھی ہو سکتا ہے, لیکن عقیدہ جب یہ رکھیں گے تو آپ سمجھیں اللہ تعالیٰ کے حضور اس حالت میں پیش ہوں گے کہ آپ کو
بہت بڑا اعزاز ملے گا، آپ کو شہادت کی موت کا رتبہ ملے گا. لیکن اگر اس حالت میں ہم میں سے کسی کی وفات ہوتی ہے تو پھر اس کے سامنے شرمندگی ہوگی، ندامت ہوگی کہ میں کس عقیدے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہو رہا ہوں. تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی دہیما کے فتنے کے متعلق فرمایا کہ پھر لوگوں کی حالت کیا ہوگی. ثم یکون الناس علی فسطاطین، پھر لوگ دو گروہوں میں تقسیم ہو جائیں گے، دو کیمپوں میں تقسیم ہو جائیں گے. فسطاط کہتے ہیں کیمپ کو. تو جیسے ہم نہیں ہوتے کوئی اس کیمپ میں آ جاتے ہیں، کوئی اس کیمپ میں، کوئی اس جماعت میں، کوئی اس میں. تو اللہ تعالیٰ نے ایک اپنی تقسیم بتائی ہے اس حدیث کے اندر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اللہ تعالیٰ نے یہ کہلوایا. وہ کیا کہ ایمان ایک ہوگا فسطاط و ایمان لا نفاق فیہ، اہل ایمان کا کیمپ جس میں نفاق نہیں ہوگا، جس میں نفاق نہیں ہوگا. نفاق اصل میں کھوٹ کو کہتے ہیں. ایمان کے اندر جو ایمان کو نقصان پہنچانے والی چیزیں ہیں ان کو نفاق کہا جاتا ہے. تو وہ خالص مومن ہو جائیں گے ایک کیمپ میں، ان کے اندر نفاق نام کی چیز نہیں ہوگی. اور دوسرے جو لوگ ہیں فسطاط و نفاق لا ایمان فیہ، کہ وہ ایسے لوگ ہوں گے جو نفاق میں مبتلا ہوں گے، یعنی ایمان ان کا ڈگمگا رہا ہوگا، ان کا کسی پہ یقین نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ کو مانتے نہیں ہوں گے، اس کے فیصلوں کو، اس کے قانون کو. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کائنات پہ جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے اذن کے بغیر ہوتا ہے؟ میرے گھر میں، آپ کے گھر میں ہماری اجازت کے بغیر اگر کچھ نہیں ہو سکتا تو یہ کائنات اس کی ایک امتحان کا ہے، اس نے یہ بنائی ہے اور وہ اس کے ایک ایک حصے، ذرے، قطرے، پتے سے واقف ہے. تو اس کے حکم کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. یہ ہم نے عقیدہ رکھنا ہے. اس کے بعد جو بھی ہوتا ہے، جو احتیاط ہماری طرف سے ہوتی ہے وہ ہونی چاہیے، اور جو حکومت کہتی ہے اس کے مطابق بھی احتیاط کریں، لیکن اپنے عقیدے میں کوئی خلل واقع نہ ہونے. یہ ضرور بات رکھیے اپنے ذہن کے اندر. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب یہ صورتحال ہو جائے، تمہارے سامنے یہ صورت آ جائے، تم دیکھ لو اسے، تو پھر دجال کا انتظار کرنا وہ آج یا کل آیا. یہ سنن ابی داؤد کی روایت ہے. تو اس سے کیا پتا چلا؟ اس سے ایک اہم بات جو پتا چلی وہ یہ کہ دجال کا فتنہ ایک بہت بڑا فتنہ ہے. میں پچھلے کئی جمعوں پہلے آپ سے گزارش کر چکا ہوں دجال کے متعلق. تو دجال ایک بہت بڑا فتنہ ہے. تو اس سے پہلے یہ ایک چھوٹا فتنہ ٹرائی کے طور پہ ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں بھی کتنے لوگ شکار ہو گئے. وہ اپنے ایمان سے چلے گئے، وہ مسجدوں سے چلے گئے، وہ نمازوں سے چلے گئے. انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کیا ہے. یہ تو وقت بتائے گا، حالات کھلے گے، ہمارے سامنے یہ باتیں آئیں گی کہ یہ جو SOPs یا جو ایسے بنائے گئے تھے اور رمضان سے پہلے جو یہ فتنے، یہ جو کرونا ہے، اس میں ایک دم ارتعاش آ جانا، یہ کس وجہ سے ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس حدیث کے آخر میں دجال کا ذکر کیا. ایک اور حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. آپ نے فرمایا کہ ان امامت دجالی، کہ دجال سے پہلے بہت سے فتنے آئیں گے اور اس میں ایسے ہوگا یکذب فیہ الصادق، کہ اس میں سچے لوگوں کو جھوٹا قرار دیا جائے گا. اور سنین خدا، دھوکے کے سال ہوں گے. سچے کو جھوٹا، جھوٹے کو سچا، امین کو خائن، خائن کو امین قرار دیا جائے گا. یہ مطلق طور پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اور آپ نے فرمایا وَيُكَلِّمُ فِيهَا الرُّوَيْبِضَةَ، کہ وہاں پہ ایک رویبضہ شخص کو بات کرے گا. صحابہ نے عرض کی اللہ کے رسول رویبضہ کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الرجل الطافع يتكلم في امر العامة، کہ ایک جو ایسا شخص جس کی عقل بھی ٹھیک نہیں ہوگی وہ لوگوں کے عمومی معاملات میں بات کرے گا. طافع کہتے ہیں کم عقل کو، بے شعور شخص کو. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال سے پہلے ایسے حالات کی ہمارے اوپر رہنمائی کی ہے. اب ہمیں اس تناظر کے اندر دیکھنا ہے. دنیا جو کچھ کہتی رہے، لیکن ہم یہ ضرور جانیں گے کہ اس حدیث کے اندر دجال کی آمد کا ذکر ہے، اور دوسری حدیث کے اندر دجال سے پہلے آپ نے ایسے فتنوں کا ذکر کیا ہے. اور آپ کو یہ بات بھی بتاتا چلوں کہ WHO کے جو SOPs بنائے گئے، اس کے اندر یہودیوں کی وہ صہیونی تحریک کے لوگ شامل ہیں.
جو باقاعدہ اس پہ صرف اور مال و دولت لٹاتے ہیں، اور ان کی وجہ سے یہ سارے ایس او پیز بن کے آتے ہیں کہ ایسے کرنا ہے، اس طرح کرنا ہے، اور یہ نہیں کرنا، یہ کرنا ہے. تو اب مجھے دجال کے ساتھ اس فتنے کا تعلق نظر آتا ہے. فتنے کی پیش گوئی حدیث میں موجود ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان فتنوں سے فائدہ اٹھانا، ان کو اپنی طرف لے کے جانا، یہ میڈیا کے گرو گھنٹالوں کا کام ہے، اور وہ سب کا سب یہودیوں کے اختیار میں ہے. وہ جیسے چاہتے ہیں ان کے پروٹوکولز کے اندر یہ ساری باتیں لکھی ہوئی ہیں. تو ہم جیسے بھی حالات سے گزر رہے ہوں، رحمت دو عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائیوں کو اپنے ساتھ لے کے چلیے. وہ ایک چھتری کی طرح، ایک تحفظ کی طرح پروٹیکشن آپ کو دے گی. وہ حدیث مبارکہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، ایمان کے تحفظ کے ساتھ جیے، شعور کے ساتھ جیے. یہ دجال سے پہلے کا دور ہے. اسی میں کئی لوگ ڈگمگا گئے تو دجال کا فتنہ تو بہت بڑا ہے. وہ تو ہر نبی نے اپنی امت کو دجال کے فتنے سے ڈرایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی احادیث مبارکہ ارشاد فرمائی. تو ہم اگر اس بڑے فتنے سے پہلے ہی اس چھوٹے سے فتنے میں جس کا ایک حدیث میں اشارہ تک تذکرہ ہے اس میں ہمارا یہ عالم ہے، تو پھر بعد میں ہمارے ساتھ کیا ہوگا؟ تو اپنے ایمان کو تحفظ دینا اس حدیث سے بالکل ثابت ہوتا ہے. اب ہم نے دیکھنا ہے ہمارا شمار اہل ایمان کے کیمپ میں ہوتا ہے، یہ اہل نفاق کے کیمپ میں ہوتا ہے. یہ حدیث دو جو ہے نا فرق وہ واضح کر رہی ہے کہ یہ اہل ایمان کا کیمپ ہے، اور دوسرے جو لوگ اہل نفاق والے ہوں گے ان کے اندر ایمان نہیں ہوگا. تو رمضان المبارک کی آمد بھی ہے، تو اس میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، مشہور فرمان آپ نے سنا کہ من صام رمضان ایمانا واحتسابا، کہ جس نے روزے رکھے رمضان کے ایمان کی حالت میں. ایمان کی حالت یہ لازم شرط ہے. اگر کوئی روزے رکھتا ہے اس کے عقیدے میں خلل، کمی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں بدگمانی کا شکار ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں وہ عقیدہ نہیں رکھتا جو اس نے بیان کیا ہے، وہ اللہ کی صفات کو اس طرح نہیں مانتا جو اللہ نے بیان کی ہے، جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے. تو یہ عقیدے کے اندر خلل ہے، یہ ایمان کے اندر خلل ہے. اس حالت کے اندر وہ روزہ، وہ ہماری عبادتیں، وہ ریاستیں، وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول نہیں ہوگی. ایمان شرط ہے، اور ایمان کے تقاضے یہی ہے کہ انسان تقدیر کی اچھائی برائی پہ پورا یقین رکھے، ایمان رکھے کہ جو کچھ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، احتیاط کرے، اس کے تقاضے پورے کرے، لیکن اصل توکل اور یقین اللہ تعالیٰ میں رکھے. تو اس چیز کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. تو دوسری بات واحتساباً کہ حالت یعنی انسان روزہ رکھے اس نیت میں کہ اسے یہ یقین ہو کہ مجھے اس پہ ثواب بھی ملے گا. تو یہ ان دو کاموں کی وجہ سے اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت اور فضل. یہ رمضان المبارک کا مہینہ سایہ فگن ہونے کو ہے. ہم میں سے کوئی نہیں جانتا کہ کون اس مہینے تک بھی پہنچ پائے گا کہ نہیں. تو اس وجہ سے اپنے عزائم پختہ کیجئے، اپنے ایمان کو مضبوط اور مستحکم کیجئے. آج عالم کفر مل کے ہمیں مساجد سے، ہمیں قرآن کی تعلیمات سے وہ دور کرنا چاہتے ہیں. اس کے سامنے ایک ہتھ کنڈا ہے، اور قرآن مجید نے تو دو لفظوں میں ان کے سارے مقاصد واضح کر دیے. وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا، وہ چاہتے ہیں کہ جیسے وہ کافر ہے اسی طرح تم بھی کافر ہو جاؤ تاکہ معاملہ برابر ہو جائے. ان کی یہ خواہش ہے، یہ یہود و نصارہ، اور یہی سب کچھ چاہتے ہیں. اور ہمیں رمضان سے پہلے جو اس قدر یہ کیا گیا، اور میں آپ کو ایک اور عرض کرتا چلوں کہ ہمارے ہاں اس کو بڑا کر کے پیش کرنا یہ بھی قرآن اور سنت کی روح کے منافی ہے. قرآن مجید نے منافقین کا ذکر کیا، وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ، کہ جب بھی ان کی کوئی امن کی خبر یا خوف کی خبر آتی ہے تو اس کو پھیلا دیتے ہیں. کیا مطلب؟ کہ ان کو خوف کی خبریں نہیں پھیلانی چاہیے. تو میڈیا کے اوپر جو اتنے مریضوں کو شمار کیا جاتا ہے، اور یہ میں ممبر پہ کھڑا ہو کے ہمارے اسی لاہور کے ایک ہاسپٹل کے اندر میرا ایک بہت قریبی جاننے والا وہ گیا، اس نے جا کے کہا کہ مجھے انسولین چاہیے، شوگر، اس کی بہن کو شوگر ہے، وہ لینے گیا. تو وہ کہتا ہے کہ انسولین نہیں ملے گی جب تک تم پرچی پہ کرونا نہیں لکھوا کے لاؤ.
تو جب یہ صورتحال ہو تو آپ کس چیز کو سچا کہیں گے اور کیا مانیں گے کہ کیا ہو رہا ہے؟ تو ہمیں چاہیے کہ میڈیا پہ کان دھرنے کی بجائے قرآن، سنت، اسلام کی تعلیمات، اس پہ یقین رکھیے اور اسی میں ہماری کامیابی ہے. اس راہ پہ یہ زندگی چلی بھی جاتی ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت بڑے ایک اعزاز سے اس کو نوازا جائے گا. اور اگر اس عقیدے سے ہٹ کے ہم کسی اور عقیدے پر، کسی اور ایک ذہن پر، یہودیوں کی جو سازشیں ان کی تکمیل کے لیے ہم یہ سب کچھ کرتے جائیں گے تو پھر ہمیں اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی اعزاز اور اکرام نہیں ملے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے، ہمیں دین پر زندہ رہنے کی، اسلام پر، ایمان پر زندہ رہنے کی توفیق بخشے اور اسی پہ ہمارا خاتمہ فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي.